بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، یہ ان خطبوں میں سے ہے جن میں زمانے کے حوادث و فتن کا تذکرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی مخلوقات کی وجہ سے مخلوقات کے سامنے عیاں ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے سے دلوں میں نمایاں ہے۔ اس نے بغیر سوچ بچار میں پرے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے کہ غور و فکر اس کے مناسب ہوا کرتی ہے، جو دل و دماغ جیسے اعضاء رکھتا ہو، اور وہ دل و دماغ کی احتیاج سے بری ہے۔ اس کا علم غیب کے پردوں میں سرایت کیے ہوئے ہے اور عقیدوں کی گہرائیوں کی تہ تک اترا ہوا ہے۔ اس خطبے کا یہ جز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہیں انبیاء کی شجرہ روشنی کے مرکز آل ابراہیم بلندی کی جبین تریش بداخ کی ناف متہ اور اندھیرے تھے چراغوں اور حکمت کے سر چشموں سے منتخب کیا۔ اس خطبے کا یہ حصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ہے۔ وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت و طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کے استعمال میں لاتا ہو، اور دعا لیے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں لگا رہتا ہو۔ مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنویریوں سے ضیاء و نور تو حاصل کیا اور نہ علوم درخشاں کے چتمات تو ردر تر نورانی شعلے پیدا کیے۔ وہ اس معاملے میں چڑھنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کے مانند ہیں۔ اہل بصیرت کے لیے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں اور بھٹکنے والوں کے لیے حق کی راہ واضح ہوگی، اور آنے والی ساتھ نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ لیکن تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ پیکر بے روح اور روح بے طالب بنے ہوئے ہو، عابد بنے پھرتے ہو بغیر اصلاح و تقویٰ کے، اور تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدوں کے، بیدار ہو مگر سو رہے ہو، حاضر ہو مگر ایسے جیسے غائب ہو، دیکھنے والے ہو مگر اندھے، سننے والے ہو مگر بہرے، بولنے والے ہو مگر گونگے۔ گمراہی کا جھنڈا تو اپنے مرکز پر جم چکا ہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل گئی ہیں، تمہیں تباہ کرنے کے لیے اپنے پیمانوں میں توڑ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں ادھر ادھر بھٹکا رہا ہے۔ اس کا پیشر و ملت اسلام سے خارج ہے اور گمراہی پر ڈٹا کھڑا ہے۔ اس دن تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر کچھ گر پڑے لوگ، جیسے دیگ کی کھرچن یا تھیلے کے جھاڑنے سے گرے ہوئے ریزے۔ وہ گمراہی تمہیں اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چمڑے کو مسلا جاتا ہے، اور اس طرح روندے گی جیسے کٹی ہوئی ذرات کو روندا جاتا ہے، اور مصیبت و ابتلا کے لیے تم میں سے مومن کامل تو اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ باریک دانوں میں سے موٹے دانے کو چن لیتا ہے۔ یہ غلط روشین تمہیں کہاں لے جا رہی ہیں، اور یہ اندھیریاں تمہیں تن پریشانیوں میں ڈال رہی ہیں، اور یہ جھوٹی امیدیں تمہیں کہاں کا فریب دے رہی ہیں۔ کہاں سے لائی جاتی ہو اور کدھر پلٹائی جاتی ہو۔ ہر میعاد کا ایک نوشتہ ہوتا ہے اور ہر غائب کو پلٹ کر آنا ہے، اور اپنے عالم ربانی سے سنو، اپنے دلوں تو حاضر کرو۔ اگر تمہیں پکارے تو جاگ اٹھو۔ قوم کے نمائندہ کو تو اپنی قوم سے سچ ہی بولنا چاہیے اور اپنی پریشانی کی خاطری میں یکسوئی پیدا کرنا اور اپنے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حقیقت کو اس طرح وادشاف کر دیا ہے جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرے کو چیر دیا جاتا ہے، اور اس طرح اسے تہ سے چھیل ڈالا ہے جیسے درخت سے گوند، و باوجود اس کے باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چل بیٹھی۔ اس کی طغیانیاں بڑھ گئی ہیں اور حق کی آواز دب گئی ہے، اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا ہے۔ لوگوں نے فسق و فجور پر آپس میں بھائی چارہ کر لیا ہے اور دین کے سلسلے میں ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے یارانہ دھانت رکھا ہے اور سچ کے معاملے میں باہم قدر رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوگا، اور بارشیں گرمی و تپش کا کمینے پھیل جائیں گی اور شریف گھٹتے جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کے لوگ تھاپی کر مست رہنے والے اور فقیر و نادار بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی اور جھوٹ ابھر آئے گا۔ محبت کے الفاظ صرف زبانوں پر آئیں گے اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا۔ عفت و پاک دامنی نرالی چیز سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ میرے دل سے تعالیٰ اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب حضور سرور کونین سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین
اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے سردی ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.